بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سال کے پہلے دن آپ سب کو اشفاق اسحاق ستی کی جانب سے سلام عرض ہو۔ یہ دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سال آپ سب کے لیے معاشی لحاظ سے یا اس سے ہٹ کے بھی بہت اچھا سال ثابت ہو۔ ہماری حکومت کے لیے، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی 2025 کافی اچھا رہا، خاص طور پر مئی کے بعد۔ اب یہ سال جو ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا سال ہے۔ یہ سال جو 80 لاکھ بے روزگار ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ریلیف دینے کا سال ہے، نوکریاں دینے کا سال ہے، جو ہماری انڈسٹریز ہے ان کو چلانے کا سال ہے، جو ایف ڈی آئی ہے جس کے آنے کی امید ہے۔ لوکل انویسٹمنٹ تو آ چکی ہے یہ پی آئی اے کے نجکاری کے بعد، لیکن فورن انویسٹمنٹ آنے کی توقع ہوگی۔ اگر وہ آئے گی تو اس سے پھر جاب کریشنز ہوں گی۔ اب دیکھا اس سال کے آغاز میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ دیکھا کہ 1,76,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو عبور کر گئی۔ پھر جو ایک گلوبل اکنامک سروے تھا اس کے اندر پاکستان کو بتایا گیا کہ وہ بھارت اور دوسرے ملکوں سے اوسطاً آگے ہے، وچ از گڈ۔ لیکن اس معاملے میں اگر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے کیا مزید ایسے ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنے ہیں، ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھانا ہے، سیلریڈ کلاس جو شکنجے میں ہے اس کو کس طرح سے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے، اور خاص طور پر جو باقی معاملات ہیں ان کو کس طرح سے سارٹ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، پولیٹیکل سرٹنٹی اور اسٹیبلٹی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پچھلا سال تو گزر گیا، لیکن کیا اس سال ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مفاہمتی سیاست ہو، معاملات بات چیت سے آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ تنازعات آگے بڑھتے جائیں، کہ جہاں پر گفتار کی گنجائش نہ رہے؟ کیا اس سال کچھ بہتری ہوگی؟ اس پر ہم ذرا ڈسکشن کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان، ساتھ ہی ان کے براجمان ہیں جناب فیصل چودھری صاحب، وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں۔ آج کل جو امن کی ایک مشعل اٹھائی ہوئی ہے وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی، ساتھ ان کے اور بھی ساتھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی مفاہمت کا سلسلہ بن جائے۔ آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، کیا نئے سال میں کچھ ایسی مفاہمت کی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اشفاق اسحاق ستی بھائی، آپ کو بھی، عمران اسماعیل بھائی کو، فیصل فرید چودھری کو، تمام آپ کے سننے والے ناظرین سامعین سب کو نیا سال مبارک، اور دعا ہے کہ یہ سال گزشتہ سال سے اور گزشتہ تمام سالوں سے اچھا بہتر ہو اور بہت پیارا ہو، پاکستان کی ترقی کا ہو، امن اور آشتی کا ہو، خوشحالی کا ہو۔ لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ فرام اے پازیٹیو نوٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمارا آج سال کا یہ پہلا شو ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اگر اپوزیشن یہ راستہ لے لے کہ ہمارے ساتھ ہماری وہ کارکردگی پر وہ تنقید کرے، ہمارا محاسبہ کرے، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ گالی گلوچ، اپنی ریاست پر حملے، اس کے خلاف بیان بازی، گندی سیاست، اس سے اگر ہم اجتناب کریں تو ہمارا یہ سال بہت ریڈ لائنز کراس نہ کریں گے، بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ کی ریڈ لائنز ہیں اسی طرح ہماری ریڈ لائن کو بھی سمجھ لیں۔ یہ گالم گلوچ کا کلچر، یہ بد تہذیبی کا کلچر، یہ بدتمیزی کا کلچر میرے خیال میں ہو گیا، بہت ہو گیا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو چیزیں کی گئی ہیں وہ غلیظ ہیں، وہ بدبودار ہیں۔ اس فریڈم آف ایکسپریشن والے ٹول کا مزید غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جب قیادت اس چیز کو بند کرے گی تو آئی بیلیو کہ کارکن بھی بند کریں گے، اور سوشل میڈیا بھی آپ کا، اس کا بھی قبلہ قیادت تو خود بند ہے نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو قیادت ہی اگر اس طرح کرے گی، وہ شاباشی دینا چھوڑ دے، تو میرے خیال میں کارکن کی کیا مجال کہ وہ آگے چلیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ ہم نے 2024 فیبروری میں جو الیکشن ہوا تھا وہ، اور پھر 2025 میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ری ڈائریکشن کریں گے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے، ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ اب یہ سال جو ہے یہ ترقی کا سال ہے، اب لوگوں کو ریلیف دیں گے، پاکستانی عوام کو ریلیف دیں گے۔ جیسے رات کو وزیر اعظم شہباز شریف نے، ان کی حکومت نے جتنا کشن موجود تھا میکسیمم پیٹرول میں ایک بڑی اچھی ریلیف دی ہے۔ میرے خیال میں اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ 10 روپے پر لیٹر پیٹرول میں اور 8.5 روپے، 8 روپے سے 53 پیسے ڈیزل میں ریلیف دے دیے۔ مائلز ٹو گو، میں کہتا ہوں ابھی بھی اس کو ہمیں مزید نیچے لانا ہوگا، لیکن اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس ملک کے سوشل نارمز، ڈیموکریٹک نارمز،
اس کو ہم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کبھی بھی بلیک میلنگ کی سیاست میں نہیں جائیں گے. میں پھر ویلکم کروں گا کہ آپ پازیٹو تنقید کریں, ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز کریں. وی ول ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ ویری گڈ اینڈ پازیٹو, اینڈ وی ول, ہم کوشش کریں گے, ہم ویلکم بھی کریں گے اور اس کو اپنے آپ کو کریکٹ بھی کریں گے. فیصل صاحب, ابتدائی طور پر یور تھاٹس آن دیٹ, وٹ ایور جو اختیار ولی خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. باتیں بہت اچھی کی ہیں اختیار بھائی نے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں سارے. اب وہ ٹائم ہے نا واک دا ٹاک, اب اس کو عملی جامہ بھی پہنا ہے. صرف گفتگو کی حد تک تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو بڑا سنجیدگی سے یہ اس بات کو باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان شدید بحرانوں کی زد میں ہے. اس میں معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, عدالتی بحران ہے, آئینی بحران ہے, گورننس کے بھی بحران ہے, اور سب سے بڑھ کے ٹیررزم کے معاملات ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں وہ کسی ٹائم بھی گرم ہو سکتے ہیں دوبارہ سے. بالکل دوبارہ سے, اور اس کے چانسز ہیں. پچھلے 2-4 دنوں میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اگنور نہ کیجیے. اور انٹرنیشنلی ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں میگزین میں. لیکن اب وہ تعریف تو ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹکلی کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے, مٹیریلائز ہو رہا ہے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور کسان پریشان ہے, تاجر, کارخانے دار سب پریشان ہیں. اب یہ پریشانی جو ہے یہ اختیار صاحب کی نہیں ہے, میری اکیلے کی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, عمران بھائی کی نہیں ہے, سب کی ہے. اور اس کے لیے کام بھی سب کو کرنا چاہیے. اب ایشو یہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ آگے, اس نہج پہ آگے کہ اب اسی طرف فوکس کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, تینوں کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ رویے نہیں بدلے تو 2026 جتنے مرضی پازیٹو نوٹ پہ آپ سٹارٹ کر لیں, یہ ڈیزاسٹرس ہوگا پولیٹیکلی. اور اس میں پھر نقصان صرف ایک پارٹی کا, ایک دھڑے کا نہیں ہوگا, زیادہ لوگوں کا بھی ہو سکتا. اسی لیے جو عمران اسماعیل صاحب نے کوشش شروع کی ہے, فواد چوہدری صاحب نے, کوشش کو ویلکم حکومت نے کیا, اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے. اور جو کنفیوژن ہے نا اب دونوں طرف سے, دیکھیں اس وقت ضرورت کیا ہے. وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ ہمارے ہاکس آتے ہیں, اختیار بھائی کے دوست, وہ آ کے اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان اس کو ویلکم کرتی ہے, بات کرنا چاہتی ہے. اس کو آپ دیکھیں سسٹمیٹکلی سبوٹاج اس کو کرنے کی ود ان دا پارٹی. اس لیے تو گور نے بھی کہا نا کہ پارٹی کے اندر سے بھی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں سارے, اڈیالہ کے بارے بہت کچھ ہوتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس سارے جو سینیریو ہے اس کا اشفاق بھائی, اس کا ٹارگٹ کون بن رہا ہے؟ عمران خان اور اس کی بیوی. عمران خان صاحب کا پیغام تو نہیں آ رہا. اب میرے جیسے بندے کے لیے تو عمران خان صاحب کا پیغام ضروری ہے, ان کی بات ضروری ہے. باقی باہر کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. پولیٹیکلی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان مذاکرات کے بیانیے پہ کیا وہ آن بورڈ ہیں, وہ ان کی تائید ہے؟ دیکھیں ابھی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی بات کر رہے تھے, ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اس ماحول کے بیانیے پہ کہ ماحول بننا چاہیے مذاکرات کا, کیا وہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں آن بورڈ ابھی آپ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ کسی کو, تو آن بورڈ کس طرح سے ہوں گے؟ کیا اپنا ہوگی, ٹیلی پیتھی ہوگی؟ بھائی آپ کو ملانے کی ضرورت ہے نا. آپ حکومت کو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ واک دا ٹاک بھی تو کریں. اب آپ وہاں پہ جو گفتگو روک کے بیٹھے ہیں, جو سلسلہ بیٹھا ہے, اور وہ جو گفتگو کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. وہ کس مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سیاسی لوگ سیاست کرتے ہیں, یہ کیا رویہ کیا ہے, یہ ڈگر کیا ہے؟ اس کی تو تباہی اینڈ ہے. اس کی جو اس وقت بھگت رہا ہے وہ تو عمران خان بھگت رہا ہے نا جیل کے اندر. ملاقاتیں اس کی بند ہیں, ایکسیس اس تک بند ہے, پیغام اس کا نہیں آ رہا, وکیل اس سے نہیں مل رہے, فیملی اس سے نہیں مل رہی, اندر والی ملاقاتوں کا وی ہیو نو آئیڈیا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, میرا کام ہے نا, اس میں تو ذمہ دار پھر یہی ہوئے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ فواد صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی تھی, چیزیں سارٹ ہو سکتی تھی, وہ جو ملاقات بہنوں کی, اس کے بعد آ کے جو ٹویٹ ہوا. اب دیکھیں نا سر, وہ ٹویٹ ہوئے, آپ نے تو آ کے کہہ دیا, آپ کے تو نمبر بن گئے,
تکلیف کس کو ہوئی؟ آپ کے بھائی کو. بھائی کو. اب سوچنا کس نے؟ دیکھیے اندر والے لوگ سخت باتیں کرتے ہیں. یہ جو میڈیشنز ہوتی ہیں نا ان کی ضرورت ہوتی ہے. جو اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں کہ حالات بھی خراب ہوں. جو وکیل ہوتے ہیں, وکیل کس کا مقدمہ لڑے ہوتے ہیں؟ اپنے کلائنٹ کا. لیکن جج کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جیسے کلائنٹ ان کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ پھر اس سے نقصان کا اعتماد اسی کلائنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کو غیر جذباتی انداز سے آپ یہ ایک میں لاسٹ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا جا کے کہ جی باہر انقلاب آئے گا اور ہم انقلاب کر کے یہ کریں گے اور لوگ تیار کھڑے ہیں, آپ کی پاپولیرٹی جو ہے نا آپ بیٹھیں گے تو افیکٹ ہو جائے گی. اب بتائیے کون سا سیاسی آدمی ہے جو اس بےہودہ قسم کی جو سٹانس ہے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ بےہودہ میں نے لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے, لفظ مجھے آتے ہیں, وکیل آدمی ہوں. یعنی عمران خان جس کی پاپولیرٹی, جس کی جوامردی, جس کی بے گناہی, جس کی ہمت, جس کا عزم اسٹیبلش ہے, وہ اگر اپنے ورکرز کے لیے 35,000 بندوں کے لیے بات کرے گا, پاکستان کے لیے بات کرے گا, تو اس کی پاپولیرٹی میں کمی آنے والی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا جواب لے لوں. عمران اسماعیل صاحب, سر یہ بتائیں کہ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے, آپ لوگ بڑے پر امید رہے اور ہم مختلف اوقات میں آپ سے بات بھی کرتے رہے. جو آپ ایک مشن لے کر نکلے ہیں کہ پرانی جو پی ٹی آئی ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے, جو نئے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں اور وہ نئے ان کے پاس اس طریقے سے ایک کوئی جو رستہ نہیں ہے. اب تک آپ کو کیا کامیابی ملی اور یہ 2026 شروع ہو چکا ہے, کیا امیدیں ہیں آپ کی اس سے؟ بہت شکریہ ستی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو اور سارے دوستوں کو اور پورے پاکستان کو جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو سال نو مبارک, اور یہی دعا ہے کہ اللہ کوئی بہتری لائے. اور ہر سال ہم یہی دعا کرتے ہیں اور اسی امید پہ ہم آنے والا وقت گزارتے ہیں کہ جی شاید آنے والا وقت بہتر ہو جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو آنے والا وقت ہے وہ ہمیشہ ہم پچھلا وقت ہی یاد کرتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو پچھلا سال تھا, اس سے بہتر پچھلا سال تھا. That's true. کبھی امید ہے کہ اس سال شاید بہتری آئے گی اور چیزیں بدلیں گی. یہ ساری چیزیں بدلنے کے لیے بھی جتنی روشنی دونوں بھائیوں نے ڈالی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وزن ہے اس بات میں. ایک طرف تو حکومتی جو ترجمان بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, انہوں نے فرمایا کہ جی محبتوں کے ساتھ چلیں, گالم گلوچ کی سیاست کو کم کریں. یہ ساری کوششیں تو ہم کر ہی رہے ہیں, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت صاحب اختیار تو حکومت ہے. صاحب اختیار والی صاحب باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اختیار والی صاحب صاحب اختیار ہیں. ٹھیک ہے. اور اختیار والی صاحب اگر چاہیں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں جس میں بات چیت کی فضا بنے. یہ کہنا بڑا آسان ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے کہ جی ہو سکتا ہے نیت بالکل ٹھیک ہو, لیکن میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا اس پہ, لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے کہ جی آپ گالی نہ دیں, آپ کڑی ہوئی بات نہ کریں, آپ اچھی بات کریں, لیکن ہم آپ کو ڈنڈے سوٹے لگاتے رہیں گے. تو وہ اس طرح نہیں چلتا معاملہ. کچھ لو کچھ دو کے بیسس پہ. لیکن اب تک عمران اسماعیل صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اب تک جو یہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے حکومتی وزراء سے بھی ملاقات ہوئی ہے, خوشائن باتیں ہوئی ہیں, اس میں اب تک کیا ابھی تک ماحول بننے کا جانب کوئی راہ نہیں جا رہی ابھی تک؟ دیکھیں ماحول تو بن گیا نا. اب آپ کے سارے ٹی وی شوز, ہر چیز پہ بات چیت, آپ اخبار اٹھا لیں, ہر چیز everything is revolving around بات چیت. But just on the media and the social media and in the newspapers. Other than that, PTI آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے اس طرح سے, اور پھر کوٹ لکھپت کا کوئی راستہ نہیں لے رہا. تو شاید ستی صاحب پی ٹی آئی تو شاید ایکسپٹ کرے بھی نا. ہمیں نا پی ٹی آئی کے تو جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو تو پی ٹی آئی گنتا ہی نہیں ہوں, نہ ان سے ایکسپٹینس چاہیے ہمیں. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو کرسیاں لرزتی ہیں ہمارے نام سن کے کہ جی یہ اگر آگے تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہ تو بیچارے دیکھیں نا, یہ ابھی یہ تو بالکل برانڈ نیو لوگ ہیں نا, سیاست کے اندر آئے ہیں اور قدرت نے ان کو موقع دے دیا تو بہرحال وہ آگے ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انفارچونیٹلی وہ رن کرنے کی کوشش کریں وہ لوگ جنہوں نے خود کبھی کاؤنسلر کی بھی سیٹ نہیں الیکشن لڑے ہوں گے. اچھا, یہ عمران صاحب پریسائزلی آپ کس کی جانب اشارہ کریں؟ میں ایک بات کہوں آپ کو کہ جہاں تک بات بہت سارے لوگ ہیں نا, جہاں تک اکرم راجہ ہے خود, جی سلمان اکرم راجہ ہو گئے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, چلے ٹھیک ہے, آپ نے جو باقی کچھ لوگوں کی جانب بھی آپ اشارہ کریں گے, لیکن یہاں پر آپ کے اس بیانیے کو جو مزاحمت مل رہی ہے وہ کے پی سے مل رہی ہے. کے پی میں اب سہیل آفریدی صاحب ہے, وزیر اعلیٰ ہیں,
لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آئے. باقی شفیع جان وغیرہ ایٹسٹرا جو آپ کو کہتے ہیں کہ کمر میں چھرا گھونپا, وہ بھی مطلب یہ ہے کہ حلقے کی سیاست منتخب ہو کے آئے. تو میں سمجھ نہیں پا رہا, آپ کا زیادہ جو آپ کو روک رہے ہیں راستہ وہ تو وہ لوگ ہیں کے پی والے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی راستہ روک نہیں رہا, نہ ہم راستہ مانگ رہے ہیں کسی سے. ہم تو ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں مفاہمت کا, بیٹھ کے بات چیت کا ماحول کریٹ کر لیں. وہ لوگ جو سین ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ جو لکھپت میں ہے, انہوں نے 2 خط لکھ چکے ہیں اب تک وہ اسی بات کے اوپر. لاسٹ خط کی جو اینڈنگ پیرا ہے اس میں تو انہوں نے باقاعدہ اپریشیٹ بھی ہمیں کیا. ٹھیک ہے, ہمیں وہاں سے میسیجز آتے ہیں یا کسی طرح اگر بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہی راستہ ہے, ہم اسی راستے کو پکڑے رکھیں, اس پہ چلیں. ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور آج تو چند ایم این ایز جو ہیں انہوں نے آ کے فواد چودھری سے ملاقات کی ہے اور پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے آ کے یقین دہانی کرائی ہے کہ جی یہ ہم بالکل 100% اپنی پارٹی میں اس چیز کو پروموٹ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. آپ پیچھے نہیں ہٹیے گا اس میں سے. اچھا, تو ہمیں تو ڈے بائی ڈے ہمیں اس کے اندر اس کے اندر انکریجمنٹ ہی مل رہی ہے. تو یہ دیکھیں نا ستیش صاحب, سیدھی سی بات ہے کہ جس دن یہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا نا بٹوین پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ, تو ہم تو باہر ہو گئے, ہماری تو کہانی ختم. ہماری تو اتنی ہماری کوشش ہے کہ یہ بیٹھ جائیں. لیکن مدعا یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان بات ہونی ہے. آپ تو اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لے رہے ہیں, تو یہ ادھر بھی ہوگی بات؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہونی ہے. بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی اور حکومت کی دوستی ہو جائے. میں تو جب حکومتی ارکان سے ملا ہوں تو وہ تو بڑے پازیٹو تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل آپ بالکل صحیح چاہ رہے ہیں اور یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ملک کی حکومت وقت کو کوئی پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز ان سوٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے ہو تو حکومت کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس چیز وہ تو تیار ہیں. پھنسا کدھر پھنسا ہے, دیٹ از دا کوشچن. اختیار ولی خان تو ادھر ہی پھنسا ہے نا جی, کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائریکٹ. اچھا سوری, اختیار ولی صاحب. جی اختیار ولی خان صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 چیزوں پہ آپ کے کامنٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تینوں کو بیٹھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بھائی فیصل چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ظاہر ہے مقبولیت کی بھی بات کی انہوں نے, باقی چیز جمع مردی کی بھی بات کی خان صاحب سے متعلق. تیسری جو بات کی کہ بے گناہی بھی ان کی ثابت ہے. تو دیکھیں, بے گناہی ثابت کون سی عدالت سے ہوئی ہے؟ کوئی کہیں سے ثابت ہو تو بندہ آگے اس کو پھر اور جی اگر عوام کی عدالت کی بات ہو تو پھر 2017 میں نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ تو جھوٹی تھی. جو پرویز مشرف نے اس کے جہاز کے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا وہ بھی جھوٹا تھا. تو وہ تو چھوڑ دینا. ہمیں تو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ یہ عدالتیں ہیں, رسیدہ کٹو, وہاں سے جاؤ اور اپنے آپ کو کلیئر کراؤ. میں ایک بات لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو بتاتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب کا صرف یہ فیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہوا بندہ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ یہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بڑی نیگیٹو چیزیں جو ہے ان کی لیگیسی لے ہے اور وہ اس کو ساتھ کیری شروع ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ چیزیں جب ان کے ساتھ لگی بندی ہوں گی تو سہیل آفریدی صاحب کوئی ریلیف عمران خان صاحب کو نہیں دلا سکتے. مذاکرات کی بات پہ اگر آپ نے آنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں, یہ جماعت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے, چاہے وہ 1% ہو یا 100% ہو, اس کے لیے یہ سین وائسز جو ہیں ان کا آگے آنا ضروری ہو. نہیں, ریلیف سے مراد ہے ابھی تو وہ ایکسس مانگ رہے ہیں. میں وہی تو بات کی بات ہے نا, تاکہ مذاکراتی پروسیس میں وہ آن بورڈ. میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, یہ ہمارے عمران اسماعیل صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں, ہمارے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب ہیں, علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, بیرسٹر گوہر ہے, علی ظفر ہے, عمیر نیازی, یہ عمیر نیازی صاحب ہیں. یہ اتنے اچھے اور سافٹ فیسز ہیں, سین وائسز ہیں. کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ اختیار ان کے پاس ہے جن کی جو ایک نیگیٹو اس چیزوں کو اپنے ساتھ لیگیسی کو لے کر وہ چل رہے ہیں. ان کا بیانیہ, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ ٹیمپریچر کو اوپر لے جاتی ہیں, نیچے نہیں لاتی ہیں. یہ بردبار لوگ ہیں اور یہ وہ وائسز ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کم از کم ہو چکی ہے. ان کو پولیٹیکلی ڈیموکریٹک نارمز کا پتہ ہے, جی جی, ان کو سوشل نارمز کا پتہ ہے. تو اگر کوئی ریلیف کی اگر بات ہوئی نا تو وہیں سے ہوگی. سہیل آفریدی والی ٹائپ کی جو پالیٹکس ہے, جو نیریٹو ہے, اس سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. آپ کچھ بھی کر لو, مذاکرات میں بیٹھیں گے کس کے ساتھ؟ کر لیں,
مذاکرات اگر ہو بھی سکتے ہیں نا تو وہ سہیل آفریدی اینڈ کمپنی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ہوں گے تو وہ یہ سافٹ فیسز اور سین وائسز کے ساتھ ہوں گے. اچھا ایسے گنڈا بدماش موالی ٹائپ یہ جو گالم گلوچ والا کلچر لے کر چلتے ہیں جن کے اپنے معاملہ ٹھیک ہے بالکل ہوں گے, لیکن یہ بیان ان کے پاس جائے گا, مجھے یہ بتائیے مناسب نہیں ہے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے شروعات کرے. وہاں سے چرس کی منڈی لگتی ہے, پورے ملک میں پھیلتا ہے منشیات, وہاں سے شروعات تو کریں, کچھ اپنے حصے کا انصاف کریں اپنے ضلع اپنے صوبے کے ساتھ. آپ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر جو خود دہشت گردی میں جھلس رہا ہے, آپ کی یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, آپ کے اسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں. ٹھیک, لیکن لائک آئی سیڈ کہ دس از the first show of the year. Let's talk about the reconciliation کی کوئی possibility. میں وہی کہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن کے لیے جو ہے نا, یہ جو میں نے نام بتایا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. بیرسٹر گوہر جیسے لوگ, فواد چودھری جیسے لوگ, علی ظفر جیسے لوگ, عمیر نیازی ہو گیا, علی محمد ہو گیا, شیر یار ہو گیا, یہ سافٹ فیسز. گورنر اسماعیل صاحب ہیں ہمارے, عمران اسماعیل صاحب یہ ہو گیا, فیصل ہو گیا, یہ ہمارے بھائی ہیں. شیر افضل مروت اگر اس میں شامل ہو جائے, ان کا ووٹ دینے کا جو مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسی تو سارے فارغ ہوں, تو سارے ملے ہوئے نا نال. میں بھی وہی سوچ رہی تھی, میں کہ انسانوں کو فرق کرو گی. گزارش ہے سر, مجھے ایک چیز بتا دیں سر, یہ سال کے پہلے دن اور پہلے شو میں آپ نے سپورٹ کرنا تھا سہیل آفریدی. میں نے کہا سال کے پہلے دن میں ہم نے کوئی جھوٹ توڑی بولا. اچھا میری بات سنیں, ویسے تو پورا سال بھی نہیں, ویسے کہہ رہا ہوں شروعات اچھی ہونی. اچھا میری بات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز نے آ کے یقین دہانی کرائی ہے فواد چودھری کو کہ ہم ساتھ ہیں اور پارٹی میں اس چیز کا سپورٹ کریں گے. تو کتنے لوگ کچھ آپ بتائیں. میرے سے جو بات ہوتی ہے آف دا ریکارڈ, نام تو نہیں میں لوں گا, ہاں, آر دے ان نمبرز, بیچارے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات, دیکھیں میری بات سنیں. جو بندہ سیاستدان ہے نا, جو سیاست کرنا جانتا ہے, ملک کی سیاست ہوتی ہے حقائق پہ. ٹھیک ہے. اب اشفاق صاحب یہاں پہ جو آج کی جو حقائق ہیں ان کے مطابق آپ نے سیاست کرنی ہے نا. آپ نے دیکھیں نا, سال پہلے پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ تھی, اگر فار ایگزامپل بندے لے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہر بار 12 بندوں سے یا 15 بندوں سے یا 100 بندوں سے تو انقلاب نہیں آنا. اگر آپ بندے لے کے 20,000 بندہ آپ کا ڈیلا کے باہر اکٹھا ہو تو اختیار صاحب کو ضرورت ہے بات کرنے کی. ان کے ساتھ 1,00,000 بندہ آپ کو ایسے نہیں نکلتا. تو آپ کو لگتا ہے آر دے ڈیلوژنل وین دے ٹاک اباؤٹ دی اسٹیٹ؟ ہاں, ڈیلوژنل ہے. اور ان کا جو پرابلم ہے نا, دیکھیں اب میں کہنا نہیں چاہتا, فرید کی بات کو میں ایک چند سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں. عمران خان صاحب کو جتنا ریلیف ملا ہے نا, ان لوگوں نے دلایا تھا. ان کی ملاقاتیں, وہ تو ہمارا فرض ہے, میں ویسے کہتا ہوں, ان کی ملاقاتیں, ان کی ورزش کی مشینیں, ان کا ٹی وی, ان کا اخبار, ان کا کھانا, گھر سے کھانا, یہ ساری ریلیف دلوا کے آپ باہر کیوں بیٹھے؟ یہ جو لوگ ہیں اسی لیے کہ ان کو ریلیف دلایا, یہ باہر ہے. ٹھیک ہے. اب گزارش ہے جی کہ وہ دیکھیں, وہ تو انٹرنل مسئلہ ہے نا, آپ ہم جانے ان کا کام جانے. ایشو یہ ہے کہ آئندہ بھی موقع ملے تو کریں گے. ایشو یہ ہے سر کہ بالکل سمپل سی بات ہے, جو لوگ سیاست سمجھتے ہیں, دیکھیں سیاسی راستے ہیں, راستے سیاسی ہوتے ہیں, سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے بند گلی سے راستے نکالنا. ٹھیک ہے. مذاکرات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, مذاکرات کے لیے لوگوں کو بٹھانا, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. عمران خان صاحب سے جس دن کوٹ لکھپت والے آ کے ملتے ہیں, آپ دیکھیے گا سچویشن چینج ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ ہے. دیکھیں میں بہت کچھ جو پیرول پہ رہائی کا معاملہ تھا, پیرول پہ رہائی جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کر لینا, دیکھیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا, 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے نا. پہلے کیا ہم نے ٹمپریچر نیچے لانا ہے, اگر وہ کرنا ہے تو پھر وہ کس کے ساتھ گفتگو میں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو کنفیوژن ہے دونوں طرف کی, اس کو بھی تو ریموو کرنا ہے نا. اب طریقے توجہ جو اختیار ہے گفتگو کا, وہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو بات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, تحریک توجہ یعنی پاکستان کے پاس ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, جو بھی کرنا ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, اسٹریٹ موومنٹ کا اس وقت نہ ماحول ہے, نہ ہی اس کا کوئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ, دیکھیں آپ نے خواہش تو شاید میری بھی ہوگی کہ 5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے. ٹھیک ہے, جو سیٹوں پہ ہیں ان کی زیادہ ہوگی کہ بندے کوئی اور اکٹھے کر لے تو ہم سرخیل بن جائے. اس طرح نہیں ہوتا. جب تک یا تو پہلے آپ قربانی دینا سارے جا کے,
پہلی گولی پہلی لاٹھی پہلی گرفتاری دے، اسے تو کوئی آنا کسی نے نہیں ہے. ورکر چارہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ورکر کسی پارٹی کا ساسا ہوتا ہے. کیسے ہے؟ 35,000 بندہ ہمارا اندر ہے، جھوٹے پرچوں میں ہے. خواتین ہماری جو ہیں عالیہ حمزہ، آپ دیکھیں شوزیب وغیرہ، آشا بھٹا، یاسمین راشد صاحب سے بڑھ کے، بشرا بی بی بڑھ کے، مطلب اٹس اے لانگ لسٹ. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے جو میں ابھی اتنا میں لوں گا تو شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ہمارے نوجوان لڑکے، آخر ان کا بھی تو کسی نے سوچنا ہے، ان کا کہ نہیں سوچنا. عمران خان صاحب کے ساتھ جب آپ جا کے دیکھیں، میں نے خود کہا تھا، یقین مانیں کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ اس سال جنوری میں، اور 2 باتیں میں آپ کو ریکارڈ پہ میں خبر کی طور پہ آپ دے لیں. جنوری میں جب علی امین کی اپیکس کمیٹی میں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے، علی نے یہ کہا اور گور صاحب یہ لے کے آئے تھے پیغام کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے خان صاحب نے وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے تو آلویز ویری کائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی شام سے پہلے چلیں، کیونکہ یہ مورچہ جیل ہے، اس میں سیاست نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگے وہاں پہ ملاقاتوں پہ بندے. میں نے کہا جی نہیں لگنے دیتے. لیکن فیملی نہیں مانی اس پہ. اس پہ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کی پاپولیرٹی یہ ہو جائے گی، کوشچن مطلب جو ایک ہے. دوسری فروری میں، یہ اب عمران اسماعیل صاحب کو بھی پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، فروری میں اسد کیسر صاحب آئے میرے گھر پہ، میں اور فواد صاحب. انہوں نے کہا جی کہ یہ مولانا صاحب کے 4 مطالبات ہیں اور چاروں سیاسی مطالبات تھے، کوئی بلیک میلنگ والا مطالبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے نا تو بتانا ہے. عمران خان صاحب کے سامنے بات ہوئی، عمران خان صاحب نے اگری کیا. چیئرمین صاحب بھی تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ان کو کامران مرزا نے کہا کہ آپ ہمیں ایک میسج دے دیں، کیونکہ ہماری اپنی شورا ہے، ہم نے ان کو مطمئن کرنا، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، زبانی کلامی بات صاحب نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات تھی. انہوں نے ان کو میسج تک نہیں کیا. اور پھر خان صاحب کو انہوں نے، وہ کس نے نہیں کیا؟ سلمان اکرم راجہ. وہ سلمان راجہ اور گور صاحب سے، سلمان کامران صاحب، کامران مرتضی صاحب سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب کہنے لگے وہ تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی کیا فضول باتیں کرتے ہیں. اپوزیشن الائنس بنانے کا بھی ٹائم ہے، وہ ٹائم اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اپوزیشن الائنس بنانے کے علاوہ کوئی، اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے نا کہ پریشر آپ کا آ جائے گا، تو ابھی آپ کی ٹیم کوئی نہیں ہے. تنظیم جو چلاتی ہیں، اب عالیہ حمزہ کی روز ٹانگیں کھینچتے ہیں. وہ واحد خاتون ہے جو ڈیلا میں بھی بندے کٹے کرتی ہے، بیچاری ابھی سزا یافتہ، اور لاہور میں بھی اس نے کامیاب کرا. باقی یہ سارے ٹک ٹاک ویڈیو بن جائے، ہماری تصویر آ جائے، ہم کیا یار مطلب پاگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب، اب مجھے ذرا یہ بتا دیں، آخری آپ کا کامنٹ میں لے رہا ہوں اس پہ، کہ اب یہ کوئی پیرول پہ رہائی کا کچھ امکانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا جو آپ بات کرتے ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا پر بھی طوفان چلتا ہے نا، اگر کسی کو رہائی مل جاتی ہے، کسی کو اس طرح سے مل جاتا ہے، تو وہ اس پروسیس کو آگے چلنے سے پہلے ہی ٹینڈ کر دیتے ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس وقت کس کے کنٹرول میں ہے؟ تحریک انصاف کا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنفیوژن در کنفیوژن اسی طرح سے چلتی رہے گی؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو جو سب سے زیادہ پاپولرٹی ملی وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ملی انڈاؤٹلی، اور تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ بھی ایک انکنٹرول سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا، اور ہو رہا ہے مسلسل. میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایسے سوشل میڈیا کے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہیے جو غیر ذمہ دارانہ چیزیں کرتے ہیں، جس سے نقصان ہی نقصان ہے، جس سے جو لوگ جیلوں میں ان پہ سختیاں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، جن کی رہائی ہو رہی ہوتی ہے وہ. اچھا، میں آپ کو بڑے مزے کی چیز بتاؤں کہ جس کی بیل ہو رہی ہوتی ہے نا، جی وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ باہر جاؤں گا تو میرا ہوگا کیا، مجھے تو غدار کہہ دیں گے. ایک عجیب ایک پیمانہ بن گیا ہے کہ جی 2-2.5 سال آپ نے جیل کاٹے، پھر آپ نے کیس لڑتے رہے، اور پھر اگر آپ کی بیل ہو گئی تو پھر آپ غدار ہو گئے. تو لہٰذا آپ کو جیل میں ہی رہنا چاہیے زندگی بھر تاکہ اپنے آپ کو وفادار ثابت کریں. اب 2 طرح کے وفادار ہو گئے، ایک وہ ہیں جو جیل میں ہیں، ایک وہ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، سویڈن میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جاپان میں، کدھر وہ مہاجم آ رہے ہیں. انہوں نے یوٹیوب چینلز بھی بنا لیے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نہ پاکستان سے کوئی محبت ہے، نہ عمران خان سے محبت ہے، ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے محبت ہے. اس میں وہ الٹی سیدھی کہانیاں بنا کے ڈیمیج کرتے ہیں، ریلیشن شپ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کا بھولا پن کہہ لیں یا بیوقوفی کہہ لیں کہ وہ پی ٹی آئی آفیشیل پیج پہ پوسٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اون کر رہے ہیں. سو پہلے تو پی ٹی آئی کو ڈس اون کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں سے. اور دوسری چیز کہ ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے قوم چلے. جو قوم کے موڈ پہ یا قوم کے پیچھے چلے وہ لیڈر نہیں ہوتا.
تو یہ پی ٹی آئی میں اب نئی چیز آ گئی ہے کہ جو سوشل میڈیا سپورٹ کے دیکھتے ہیں، جس کو گالی پڑ رہی ہے تو کہتے ہیں اس کو ایک جوتا ہم بھی مار دیتے ہیں، اس کے حساب سے لوگ اپریز کر رہے ہیں، تو وہ ساری پالیسی سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا کیا بولے گا، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. سو لہٰذا پی ٹی آئی کے لیے اپنی کوئی پالیسی یا وے فارورڈ بنانا اس وقت انتہائی مشکل کام ہے. آپ جس سے بات کریں وہ سوشل میڈیا سے ڈرا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل ہے. بہت شکریہ آپ کا عمران اسماعیل صاحب. جملہ کہوں گا، جی جی مشورہ ہے سارے دوستوں کو پی ٹی آئی کے کہ اف یو آر سیریس ان ڈائلاگ تھنگ، اف وانٹ ٹو کم بیک ان نیشنل پالیٹکس اور آپ نے واقعی میں کچھ کرنا ہے تو اپنی سین وائسز کو آگے لے آئیے، نیگیٹو وائسز کو پیچھے لے جائیے. ادروائز اگر آپ اس موقع پر تلوار کو نیام سے باہر رکھیں گے اور لہجہ یہی رہے گا تو آپ کا مزید نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ کوئی نہیں ملے. بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی خان صاحب، فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. ول ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور ذرا تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہیں گے پاکستان کی معیشت پر. سال کے آخری دن بھی ہم نے کیا تھا، سال کے پہلے دن بھی ہم کریں گے. خرم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ وزیر خزانہ کے. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ابتدائی طور پر سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ what does that mean جب آپ سنتے ہیں کہ گلوبل اکنامک سروے میں یہ ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ معاشی حساب سے پاکستان تھوڑا بہتر ہے، اسٹاک مارکیٹ نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے. what does that mean to you؟ السلام علیکم اشفاق، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک ایسے دن جب نئے سال کی شروعات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی نیوز آنا اور بہت پازیٹیو نیوز آنا پاکستان کے لیے، بہت پازیٹیو سروے ریزلٹس آنا، یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی چیز ہے. اور آئی تھنک یہ فیکٹس ڈریون ہے. آف کورس سرویز جو ہوتے ہیں، ایکچوئل لوگ جو ہوتے ہیں، تقریباً 60,000 لوگ سروے کیا گیا ہے. اور یہ گیلپ پاکستان نے اور گیلپ انٹرنیشنل پوری دنیا میں 60 کنٹریز سے زیادہ جو ہے ان کا سروے کیا ہے. اس میں پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر نظر آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 3-4 ایریاز ہیں. ایک تو یہ کہ کانفیڈنس کتنا ہے ایک عام پاکستانی کو اگلے سال بہتری کے لیے. اب بہتری 3-4 طریقوں سے جو ہے 2-3 طریقوں سے ناپی جاتی ہے. ایک یہ کہ وہ کتنا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پیس کتنا ہوگا دنیا میں، پاکستان میں، اور دوسرا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی جو معاشی بہتری ہے وہ کتنی ہوگی اگلے سال. اور تیسرا جو ہے اوور آل کانفیڈنس ہے. تو کانفیڈنس میں تو پاکستان جو ہے وہ تقریباً یہ کہہ لیں کہ 51% لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہیں پاکستان کے لیے 2026 میں کہ اور بہتری ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اس سے بہتر ایک اور چیز یہ ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی، معاشی جو صورتحال ہے، معاشی بہتری وہ کس طرح سے ہوگی. تو وہ اگر میں کمپیئر کروں کہ پاکستان کا جو نمبر ہے 53% جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، انڈیا میں جو ہے وہ 39%. ہمارے یہاں 50% لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی، ان کی پراسپیرٹی لوگوں کی بہتر ہوگی، معاشی حالت بہتر ہوگی. انڈیا میں 40 سے بھی کم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے کنٹری میں جو ہے وہ کتنی بہتری ہوگی یا ان کی معاشی جو حالت ہے وہ بہتر ہوگی. تو ہمارے یہاں اس سے کئی زیادہ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں زیادہ بہتری ہوگی. یہ ایک بڑا نمبر ہے. اور دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں 24% لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تقریباً 1/4 حصہ لوگوں کا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دنیا میں بہتری ہوگی. تو اس کا ریزن شاید یہ بھی ہے کہ انڈیا سے بہتر ہے، we have got a lot to gain. ورلڈ ایوریج سے ڈبل ہے. جی ایکسپیکٹ کرنے میں کہ پاکستانی اکانومی میں مزید بہتری ہوگی 2026 میں. ٹھیک. تو پاکستان ویسے قوم بھی ایسی ہے کہ ہم مشکل حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وی ہیو گاٹ اے لاٹ ٹو گین، بیکاز یہ ہے کہ ہماری معیشت میں چانسز بہت ہیں، اور ایک کہتے ہیں اسکوپ بڑا ہے کہ وہ بڑھ سکتی ہے. ایک چیز جو ہے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بڑے اسٹیبلائز بھی پاکستان نے کر لیے ہیں، لیکن گروتھ ویسی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسٹرکچرلی اگر آپ سے جاننا چاہیں تو کیا ایسی چیز ہے جو کہ ہماری معیشت کو، اس کی رفتار کو سست کرتی ہے؟ اچھا، ایک تو میں اور پوائنٹ ایڈ کروں گا. یہ جو گیلپ سروے اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 1994 سے ابھی تک 2025 تک جتنے سرویز ہوئے ہیں اس طرح کے، یعنی کہ یہ بلند ترین ریکارڈ ہے، بالکل بلند ترین سطح، اس میں یہ ریکارڈ ہے. اور صرف 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے 1994 سے، یعنی کہ 30 سالوں میں 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن ایکسیڈ کی ہوں. یعنی کہ یہ جو 25 کا سال کی ایکسپیکٹیشن 26 کے لیے ہیں پاکستانی کی، یہ پہلے جو ہے صرف 5 مرتبہ ہوئی ہیں 30 سالوں میں. تو یہ ان میں سے ایک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا آپ نے گروتھ کی بات کی. دوسرا آپ نے گروتھ کی بات کی.
تو گروتھ کے اندر جو ہے دیکھیں یہ جو ساری اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اور یہ سارے جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، پروگریس ہونا شروع ہو گئی ہے، مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے. آج کے نمبر اگر آپ دیکھیں مہنگائی کے تو ایکچولی دسمبر کے مہینے میں نومبر کے مہینے کے حساب سے انفلیشن کی شرح نیچے ہوئی ہے. اور اسی طرح سے خاص کر کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی ہے، اور یہ باوجود اس کے کہ فلڈز آئے پاکستان میں پچھلے 2-3 مہینے میں آپ نے دیکھا تباہی دوبارہ ہوئی ہے، اس کے باوجود جو فوڈ کی مہنگائی ہے وہ بھی تقریباً 2% نیچے ہے پچھلے مہینے کے مقابلے میں، اور اوور آل مہنگائی کی شرح 5.5 کے قریب ہی رہ رہی ہے، جو کہ ٹارگٹ سے بہت بہتر ہے، ٹارگٹ کے اندر ہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہوئی ہے. پھر پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آج 8 سے 10 روپے کم کی گئی ہیں. یہ ایک اور خبر ہے. اٹس اے ویری گڈ نیوز. آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن میں یہ جو اعداد و شمار دیکھ رہا ہوں اس میں کہہ رہے ہیں کہ 0.45% مہنگائی کم ہوئی، لیکن میں گزشتہ سال سے اگر اس کا کمپیریزن کرتا ہوں 2024 کی نسبت، اس میں 4.1% تھی اس سال کی جو ایک ایوریج تھی، اس سال 5.6% ہے. ایک تو یہ اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن. دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ادارہ شماریات کی اگر ہم چیزیں دیکھیں تو اس میں کہہ رہے ہیں جی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایک عوام کی باسکٹ ہے اس کے اندر جی انڈے مہنگے ہیں، خوردنی تیل مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، یہ ساری چیزیں، ٹماٹر، پیاز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ظاہر ہے کہ یہ ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں، کھانا بناتے ہیں لوگ اسی سے. تو یہ اور خاص طور پر اس پر ہی جو ایک عام انسان ہے اس کا سب سے زیادہ خرچ، تقریباً اس کی انکم کا 50-60% اسی پہ خرچ ہوتا ہے. تو پھر اس بابت کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوڈ کی جو مہنگائی ہے اس میں منتھ آن منتھ کمی ہوئی ہے، اور آپ جو پچھلے سال کی جو ہے تناسب سے بات کر رہے ہیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا اپٹک ہے. لیکن دیکھیں اوور پیریڈ کیا ہوتا ہے، کچھ مہنگائی کی شرح چلتی ہے. ہماری جو اکانومیز ہیں، اگر آپ سملر اکانومیز دیکھیں، آپ پورے ریجن میں اکانومیز دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ایون فار دیٹ میٹر اگر آپ ترکی دیکھ لیں، نائجیریا دیکھ لیں، ایجپٹ دیکھ لیں، ان سب اکانومیز کی آج بھی انفلیشن، خاص کر انڈیا اور بنگلہ دیش ان کی دیکھ لیں تو ہم تو ان کے نیچے اب آ چکے ہیں مہنگائی کی شرح اگر ایوریج پچھلے کچھ مہینوں کی بات کریں. اور آپ پھر اگر یہ ترکی، نائجیریا، ایجپٹ ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی اگر مہنگائی دیکھیں تو وہی انہی لیولز پہ ہے، 30% 35% جو آج سے 2 سال 3 سال پہلے تھی. ہماری 2-3 سال پہلے 30% پہ تھی. فوڈ انفلیشن 49% پہ تھی، آج فوڈ انفلیشن 3% پہ ہے. لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے، لیکن اس بات بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن ان کنٹریز کی اگر آپ دیکھیں آج بھی وہ 30-35% ہے. کچھ تو ایسا ہوا نا کہ جی ہماری 30 سے گر کے جو ہے 5 پہ آ گئی ہے، 4 پہ آ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں استحکام آیا ہے، کمی ہوئی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی افورڈیبلٹی کا ایشو بالکل ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عام آدمی کی جو پر کیپٹا انکم جو کمانے کی استطاعت ہے اسے بہتر کرنا، پرچیزنگ پاور نہیں. یس دیٹ از دا پوائنٹ. ہاں وہ گروتھ سے آئے گی. اور وہ گروتھ کیسے آئے گی؟ دیکھیں آپ نے پچھلے 40 سال دیکھیں، 50 سال دیکھیں نا، کس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ کوئی بیسک اپنی پروڈکٹیوٹی ٹھیک نہیں کرتے، کیپیسٹی بلڈ نہیں کرتے، اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، ٹیکسز صحیح سے ہم نہیں لیتے تھے اور خرچے اپنے کم نہیں کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہم جو گروتھ لاتے تھے وہ صرف اور صرف باہر سے ڈالر بورو کر کے اور ہم جو ہے وہ امپورٹس کھول دیتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے گروتھ آتی تھی، اور پھر ہم ہمیشہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے. اس مرتبہ جو ہے وہ کورس کو چینج کیا گیا ہے اور چینج کر رہے ہیں. ولنگنس ہے گروتھ کی، اور گروتھ کے بغیر تو نہیں کوئی چارہ اور، لیکن گروتھ سسٹینیبل ہونی چاہیے، کوالٹی یعنی کہ معیاری گروتھ ہونی چاہیے. تو خرم صاحب اسی پہ میرا سوال اگر آپ لے لیں اس میں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا، ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اسی طریقے سے ہیں، اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے. اگر ہم بات کریں ٹیکسز کی تو جہاں سے لینے چاہیے وہاں پر اس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال تاجر دوست اسکیم سے لے کے کافی ساری چیزیں ادھر ٹرائی کی گئی، دے ڈڈ ناٹ ورک. ایف بی آر کو ابھی بھی 335 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. اس سال وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینا ہے. اس پہ کوئی ورکنگ شروع ہوئی ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ اب اشفاق آپ نے 3-4 سوال ایک ساتھ کر دیا، پلیز آپ مجھے جواب. جی میں ٹائم دے رہا ہوں. دیکھیں جو ٹیکس آپ ذرا فسکل کے نمبرز دیکھیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز کے اور گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچرز کے نمبرز دیکھیں. فرسٹ کوارٹر کے، فرسٹ کوارٹر میں فسکل سرپلس ہے، پرائمری سرپلس ہے، یعنی کہ خرچے کم ہیں، ٹیکسز زیادہ ہیں، وصولیاں جو ہے وہ زیادہ ہیں، ٹیکسز کم ہیں. اس لیے سیکنڈ فسکل سرپلس گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے، منسٹری آف فائنانس نے، آفٹر مینی ایئرز. پہلا فسکل سرپلس
22 या 23 साल, मेरे ख्याल में 50 साल में आया था, वो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में पहला फिस्कल सरप्लस था। फिस्कल सरप्लस का मतलब होता है टैक्सेस ज्यादा होना, खर्चे कम होना। ठीक है, इस साल भी फर्स्ट क्वार्टर में खर्चे कम है, टैक्सेस ज्यादा हैं, इसके बावजूद कि बजट के अंदर पहले 2-3 स्लैब्स को सैलरी रिलीफ दिया गया है। आज जो 1 लाख रुपए कमाता है वो 500 रुपए टैक्स देता है, और उससे थोड़ा ज्यादा कमाता है तो उसका टैक्स भी कम किया गया है। तो पहले 2-3 स्लैब्स का टैक्स कम किया गया बजट में। इसी तरह से 0.5% कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, जो कि सुपर टैक्स था। अगले साल अब आप जो बात कर रहे हैं मैं उस पर बताता हूं कि देखें, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक बड़ा जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है कि एफबीआर से पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी होती है ना कि टैक्स कितना लगाना है, किस पे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, ये एफबीआर के पास था पहले। एफबीआर अपने टारगेट जो है ना, ये पॉलिसी खुद कर रहा था, टैक्स खुद लगा रहा था और वसूल भी खुद कर रहा था। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी आप एक पुलिस वाले से कहें कि जी सजा भी आप देंगे, जज भी आप हैं, जूरी भी आप हैं, एग्जीक्यूशनर भी आप हैं। तो अब ये हुआ कि एफबीआर को ये टास्क दिया गया है कि आप कलेक्शन करेंगे, जो पॉलिसी होगी वो वैल्यू के ऊपर होगी कि क्या कोई खास जो टैक्सेस लगाए गए हैं या लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे या खत्म किए जाएंगे, तो उनका वैल्यू इंपैक्ट क्या होगा, क्या इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, ग्रोथ में बेहतरी आएगी। ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस सेटअप कर दिया गया, ऑलरेडी काम कर रहा है, ऑलरेडी चैंबर्स के साथ मिल रहा है, उनके प्रपोजल्स ले रहा है और उसमें काम हो रहा है। इस बजट में आप देखेंगे इंशाल्लाह वो सारी चीजें करने की कोशिश की जाएगी जो कि और मजीद स्लैब्स को कोई रिलीफ मिलेगा सैलरीड क्लास में? हम करेंगे इंशाल्लाह। खुर्रम साहब, मजीद जो सैलरीड क्लास की मजीद स्लैब्स हैं उनको भी कोई आगे कुछ इसमें रिलीफ मिलेगा टैक्स पे? जी, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, टैक्स पॉलिसी ऑफिस सेटअप करने का मतलब है कि उनको उनसे ये लिया जाए कि जी जो कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड क्लास है, जो फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन अभी भी है, रिलीफ दिया गया लेकिन अभी भी बहुत बर्डन है, उनमें से कमी कैसे लाई जाए और वो जो शॉर्टफॉल है या वो जो गैप है, जो नॉन टैक्स पेयर हैं या अंडर टैक्स हैं या अनटैक्स हैं, उनसे कैसे लिया जाए, किसको लाया जाए। ठीक है, आपको पता है हम दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जा सकते, उसके लिए हमें बहुत काम करना है। वो काम शुरू हो चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जारी। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने कल भी जो है अनाउंस किया है कि अपना होम ग्रोन रिफॉर्म्स प्रोग्राम जो कि तो 2027 के बाद हमने नहीं जाना आईएमएफ के पास, आप ये कह रहे हैं? डिटेल में जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया कल कि कैसे नंबर्स अचीव हुए हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करना है रिफॉर्म्स की रिजल्ट्स में, ताकि इकोनॉमी ट्रैक पर अपना ट्रू पोटेंशियल जो है। नहीं तो 2027 के बाद, 2027 में जब खत्म हो रहा है प्लान, हम दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, ये आपको लगता है ऐसा? देखें, अब हम तो यही कहेंगे ना, क्यों जाएंगे, मतलब एज ए पाकिस्तानी भी और एज पार्ट ऑफ द टीम भी हम तो कहेंगे कि आज हम प्रोग्राम को जो है कंप्लीट कर लें। लेकिन देखिए, बात यह कि एक प्रोग्राम में रह के उसे कंप्लीट करना और स्टेइंग द कोर्स, ये बड़ा की टैगलाइन है जो हमेशा कहते हैं। स्टेइंग द कोर्स इज इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम निकलेंगे इससे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब फॉर योर टाइम। अब यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, साल का पहला प्रोग्राम अपने इख्तितामी मरहल में है, तो हुकूमत से यही एक अर्ज है कि अवाम के बारे में सोचें जी। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, लेकिन अब जरा रिलीफ पहुंचाने का अमल होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर करें। अगर महंगाई कम नहीं कर सकते तो उनकी कुव्वत खरीद में इजाफा करें, क्योंकि अवाम आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, उनकी उम्मीद को ना तोड़ें। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।